امریکہ کے ایک گاؤں میں ایک بہت ہی پیارا سا بچہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام جون تھا۔ جون کا باپ ایک بہت مشہور فنکار تھا جو تقریبات میں گانا بجاتا تھا، اس لیے اس کا زیادہ وقت شہر میں گزرتا تھا، مگر جون یہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارے، مگر جون کا باپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے جون کے لیے وقت نہیں نکال سکتا تھا۔ ایک دن جون کا باپ شہر سے آیا تو اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا پیانو لے کر آیا۔ جون کو پیانو بہت پسند آیا۔ وہ دن جون نے اپنے باپ کے ساتھ کھیلتے کودتے گزارا۔ جون نے اپنے باپ سے کہا، اس کے اسکول میں سالانہ باسکٹ بال کا میچ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس میچ میں حصہ لے کر پہلا انعام حاصل کرے۔ جون نے کہا، ڈیڈی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ باسکٹ بال کے چیمپئن رہ چکے ہیں۔ جون کے باپ نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے باسکٹ بال ضرور سکھائے گا۔ اس دن جون کے باپ کا فون آیا کہ کرسمس کے سلسلے میں ایک خاص شو ہے جس میں اس کو ضرور آنا ہے، کیونکہ اس شو کو دیکھنے وہاں کے میئر آ رہے ہیں۔ جب جون کے باپ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ وہ شو کے سلسلے میں شہر جا رہا ہے تو جون یہ سن کر اپنے باپ سے ناراض ہو گیا۔ جون کے باپ نے اسے مناتے ہوئے اس سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد شہر سے واپس آ کر اس کے ساتھ کرسمس منائے گا اور اس کو باسکٹ بال بھی سکھائے گا۔ یہ کہہ کر جون کا باپ شہر چلا گیا۔ باپ کے جانے کے بعد جون افسردہ ہو گیا اور پھر کھڑکی سے برف باری دیکھنے لگا کہ اچانک برف کا طوفان آ گیا۔ طوفان کو دیکھ کر جون پریشان ہو گیا کہ کہیں اس طوفان کی وجہ سے اس کے باپ کو کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ جون کے باپ کو بہت ہی بھیانک حادثہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ اس کی گاڑی برف کے طوفان میں پھنس گئی اور برف میں دب گئی۔ اس طوفان میں وہاں کوئی مدد کے لیے بھی موجود نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈ اور طوفان میں پھنس کر مر گیا۔ وہاں تو یہ ہوا اور یہاں جون اپنے باپ کا بے تابی سے انتظار کر رہا تھا، مگر وہ معصوم یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ اب کبھی نہیں آئے گا۔ گاؤں میں کرسمس کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ہر بچہ اپنے باپ کے ساتھ کرسمس کی تیاریوں میں مصروف نظر آیا۔ جون جب بھی کسی بچے کو باپ کے ساتھ دیکھتا تو اسے بہت دکھ ہوتا اور وہ شدت سے اپنے باپ کو یاد کرتا۔ جیسے جیسے کرسمس کے دن قریب آ رہے تھے، جون کی بے چینی اور بے تابی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہر آہٹ پر دروازے کی طرف دیکھتا کہ شاید اس کا باپ آ جائے۔ جون کو اداس دیکھ کر اس کی ماں نے اپنے بھائی کو بلا لیا تاکہ وہ اس کی اداسی دور کر سکے۔ آخر کرسمس کا دن بھی آ گیا۔ اس دن جون نے اپنے ماموں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا برف کا آدمی سنو مین بنایا۔ اس نے اسے اپنے ڈیڈی کا کیپ، دستانے اور مفلر پہنایا اور خود اپنی ماں اور ماموں کے ساتھ کرسمس کی تقریبات میں شریک ہونے چلا گیا۔ تقریب سے آنے کے بعد جون بہت تھک چکا تھا۔ وہ آتے ہی سو گیا۔ رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھلی تو اسے باہر بہت تیز ہواؤں کا شور سنائی دیا۔ جب اس نے باہر جھانکا تو واقعی بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ وہ سمجھا کہ شاید طوفان آنے والا ہے، مگر طوفان نہیں بلکہ اس کے باپ کی روح اس سے ملنے آئی تھی اور جون سے ملنے کے لیے وہ اس سنو مین میں گھس گئی جو کہ جون نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ روح کے گھستے ہی سنو مین میں جان پڑ گئی اور وہ چلنے لگا۔ اگلے دن جب جون اپنے گھر کے قریب کھیلنے گیا تو کچھ بدتمیز لڑکوں نے جون پر آوازیں کسیں اور کہا جون کا باپ نہیں ہے، اس لیے وہ اکیلا گھوم رہا ہے۔ اس کا باپ اس سے نفرت کرتا ہے، اس لیے اسے ملنے نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ جون پر برف کے گولے مارنے لگے۔ جون نے رونا شروع کر دیا اور اپنے باپ سے شکایت کرنے لگا، ڈیڈی، اگر آج آپ میرے ساتھ ہوتے تو کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ مجھے کچھ کہے۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے جون نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اچانک اس پر برف کے گولے آنا بند ہو گئے اور ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ جون نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ جو لڑکے اس پر گولے برسا رہے تھے ان پر اچانک جون کے پیچھے سے برف کے گولے آنا شروع ہو گئے تھے۔ جون نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سنو مین گولے پھینک رہا تھا۔ سنو مین جون کے پاس کھڑا اسے پیار سے دیکھ کر کہنے لگا، جون، میں آج سے تمہارا دوست ہوں، اب تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ یہ دیکھ کر اس نے پھر گولے ان لڑکوں پر پھینکنے شروع کر دیے۔ جون اور سنو مین نے ان لڑکوں کی خوب پٹائی کی اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔
سنو مین اور جون اچھے دوست بن گئے۔ جون سنو مین کو اپنے گھر کی طرف لے آیا۔ اس دن کے بعد جون نے دوبارہ ہنسنا اور مسکرانا شروع کر دیا۔ جون کو خوش دیکھ کر جون کی ماں نے جون سے پوچھا، بیٹا جون، کیا تمہارا کوئی نیا دوست بنا ہے جو تمہیں اتنا خوش رکھتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ جون نے اپنی ماں کو بتایا، ممی، وہ ایک سنو مین ہے جو مجھے اتنا خوش رکھتا ہے اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے باسکٹ بال سکھائے گا، پیانو بھی سکھائے گا جو مجھے ڈیڈی نے لا کر دیا ہے۔ یہ سن کر جون کی ماں کو غصہ آ گیا اور اس نے جون کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا، تم نفسیاتی مریض بن گئے ہو۔ جون نے اپنی ماں کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر اس کو یقین نہ آیا۔ اب جون سنو مین کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا۔ سنو مین نے اسے باسکٹ بال کھیلنا سکھانا شروع کیا۔ جون ہر صبح سنو مین کے ساتھ باسکٹ بال کھیلنے چلا جاتا۔ سنو مین نے اسے باسکٹ بال میں چیمپئن بنا دیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب جون کے اسکول میں باسکٹ بال چیمپئن شپ تھی۔ اس روز جون بہت خوش تھا، اسے یقین تھا کہ وہ میچ جیت جائے گا۔ جون کی ماں نے اس سے پوچھا، تم نے باسکٹ بال کس سے سیکھی؟ جون نے جواب دیا، میں نے اپنے دوست سے باسکٹ بال سیکھی ہے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے اپنی ماں سے کہا، ممی، آج میرا میچ ہے، آپ ضرور آئیے گا اور دیکھیے گا کہ میں چیمپئن ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر جون میچ کھیلنے چلا گیا۔ اس کے ساتھ سنو مین بھی تھا جسے اس نے پہیے والی گاڑی میں بٹھا رکھا تھا۔ جب باسکٹ بال کا میچ شروع ہوا تو جون اتنا زبردست کھیلا کہ لوگوں کو حیران کر دیا اور وہ میچ جیت گیا۔ میچ کے بعد وہ سیدھا اپنے دوست سنو مین کے پاس گیا۔ سنو مین بہت ہی خوش تھا۔ وہ سنو مین کو لے کر آ گیا اور گھر کے قریب ہی کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ جون کی ماں بھی جون کے پیچھے اس جگہ آ گئی جہاں جون اور سنو مین آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ جون نے اپنی ماں کو دیکھا تو خوشی سے کہنے لگا، ممی، یہ ہے میرا دوست جس نے مجھے آج چیمپئن بنایا ہے کہ میں باسکٹ بال کا میچ جیت گیا۔ سنو مین نے کہا، جون، میں آج جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں اسے صبر کے ساتھ سننا۔ بات یہ ہے کہ میں تمہارا ڈیڈی ہوں۔ میں تو اسی روز مر گیا تھا جس دن میں شہر جا رہا تھا، مگر میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کرسمس تمہارے ساتھ مناؤں گا اور تمہیں باسکٹ بال میں چیمپئن بناؤں گا، تو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ لیکن بیٹا جون، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ میں ایک روح ہوں، مجھے جانا ہوگا۔ جون، تم بہت بہادر بچے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ممی اور اپنے آپ کو سنبھال لو گے اور زندگی کے ہر طوفان کا مقابلہ بڑی بہادری سے کرو گے۔ اچھا، مجھے اجازت دو، خدا حافظ۔ جون کو اپنے باپ کی موت کا بہت افسوس ہوا مگر جون نے اپنے باپ کی کہی ہوئی ساری باتوں پر عمل کیا۔